دریائے مرغاب کے کنارے کنارے ایک سوار اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہا تھا جو نیشا پور اور توس کے شہروں کی طرف سے آتی ہوئی شمال میں مرو شہر کے پاس سے گزر کر دریائے آمون کو پار کر کے بخارا اور سمرقند کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سوار پوری طرح مسلح تھا۔ اس کے سر پر آہنی خود اور جسم پر مضبوط کڑیوں کی زرہ چمک رہی تھی۔ اس کے بازوؤں پر آہنی خوشن اور کندھوں پر فولادی خول تھے۔ دریائے مرغاب کے کنارے اپنے گھوڑے کو آندھی اور طوفان کی طرح بھگاتے بھگاتے اس سوار نے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا گھوڑا اچانک روکنے پر بری طرح سیخ پا ہوا اور اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھا کر بری طرح ہنہناتے ہوئے احتجاج کیا۔ وہ سوار چھلانگ لگا کر نیچے اترا، اپنی پیٹھ پر بندھا تیروں سے بھرا ترکش درست کیا، اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال لی اور دریا کے کنارے اس طرف بڑھا جہاں کوئی خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ وہ جوان اپنا گھٹنا ریت پر ٹیک کر وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا وہ کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو بری طرح زخمی تھا۔ اس کے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس جوان نے بھاگ کر اپنے گھوڑے کی خرچین سے پٹیاں نکالیں اور اس بوڑھے کو بچانے کی خاطر اس نے زخموں پر کس کر پٹیاں باندھ دیں تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے۔ پھر اس نے دریائے مرغاب سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے دینے شروع کر دیے۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولیں اور حیرت و استعجاب سے اس نے اس جوان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کس جگہ سے آئے ہو اور کس نگر کو جانا ہے؟ اس جوان نے کہا، میرا نام خلید بن حمدون ہے، میں مرو شہر کی طرف جا رہا تھا کہ آپ کو یہاں زخمی پڑا دیکھ کر رک گیا۔ میں نے آپ کے زخموں پر پٹیاں باندھ دی ہیں اور خون رک گیا ہے۔ بوڑھے نے مایوسی اور نا امیدی میں کہا، اب خون رک بھی جائے تو کیا حاصل؟ اجل اپنا کام کر چکی ہے اور میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ خلید بن حمدون نے بڑی نرمی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہے تھے اور کس نے آپ کو زخمی کیا؟ اس بوڑھے نے کہا، میرا نام ابی حزام ہے، میں مرو شہر کا رہنے والا ہوں۔ اس بدقسمت شہر پر منگولوں نے حملہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کیے، پانی سمجھ کر مسلمانوں کا خون بہایا۔ اس شہر پر چنگیز خان کے بیٹے تولی خان نے حملہ کیا۔ 21 دن تک محاصرہ رہا جس میں چنگیز خان کے اپنے محافظ دستے کے 1000 منگول مارے گئے۔ تولی بڑا مکار اور فریبکار انسان تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ مرو شہر کو فتح نہیں کر سکتا تو اس نے صلح کی گفتگو کے لیے شہر کے ایک امام کو طلب کیا۔ وہ امام اس کے لشکر میں گیا اور تولی خان نے اچھا تاثر دینے کے لیے اس امام کی خوب خاطر تواضع کر کے واپس بھیج دیا۔ اس امام کے ہاتھ تولی خان نے ایک اعزازی خلعت شہر کے قلعہ دار مجیر الملک کے لیے بھیجی اور اسے پیشکش کی کہ وہ صلح کی آخری شرائط طے کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے خیمے میں آئے اور اسے خدمت کا موقع دے۔ مجیر الملک تولی خان کے چکر میں آ گیا اور اس نے تولی خان کی پیشکش قبول کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تولی خان کے خیمے میں گیا۔ تولی خان نے ان سے شہر کے 600 امیر ترین آدمیوں کی فہرست طلب کی اور مجیر الملک نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے یہ فہرست انہیں بنا دی۔ پھر تولی خان نے مجیر الملک اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرا دیا اور اپنے چند افسروں کو شہر کے 600 امراء کی فہرست دے کر بھیجا کہ وہ ان سب کو بلا لائے۔ وہ افسر فہرست لے کر شہر کے دروازے پر گئے اور فہرست پہرے داروں کے حوالے کر کے کہا کہ تمہارے قلعہ دار مجیر الملک نے صلح کی گفتگو میں شمولیت کے لیے ان لوگوں کو طلب کیا ہے۔ فہرست چونکہ قلعہ دار مجیر الملک کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی لہٰذا وہ 600 امراء شہر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ جس وقت یہ 600 آدمی شہر سے باہر جمع ہو رہے تھے
تولی خان نے دھوکہ دہی سے کام لے کر شہر پر حملہ کر دیا اور کھلے دروازے سے اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ منگول دستے مرو کی گلیوں میں گھس گئے اور شہر کے سارے باشندوں کو اپنے اہل و عیال سمیت باہر میدان میں نکلنے کا حکم دیا۔ جب لوگ ان کے کہنے پر وہاں جمع ہو گئے تو منگولوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ وہ 600 امراء جن کی فہرست بنائی گئی تھی وہ بھی تحقیق کر دیے گئے۔ عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ صرف 600 ایسے کاریگروں کو رکھا جن کی منگولوں کو ضرورت تھی۔ ابی حزام دم لینے کو رکا، پھر کہہ رہا تھا، منگولوں نے مرو شہر کے مکانوں کو خوب غارت کیا اور عمارتیں گرا کر زمین کے برابر کر دیں۔ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر اب بھی وہاں مرو کے ویرانوں میں کئی منگول سپاہی رہتے ہیں۔ وہ ان مسلمانوں کی تلاش میں ہیں جو ابھی تک اپنے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی تہہ خانے سے نکلتا ہے تو منگول اسے پکڑ لیتے ہیں اور مار پیٹ کر دوسرے لوگوں کا پتہ بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان سے سارا مال و دولت چھین لیتے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا۔ ہمارے گھر کے دوسرے تمام افراد مارے گئے تھے، صرف ہم دونوں باپ بیٹی ہی بچے تھے۔ آج میں ہمت کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ تہہ خانے سے نکلا۔ ایک تو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، دوسرا میں پہلے اپنی بیٹی کو نیشا پور پہنچانا چاہتا تھا، وہاں میری بیٹی کا ننھال ہے۔ اس کے بعد میں کسی ایسے مسلمان امیر کے پاس جانا چاہتا تھا جو مرو کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے مسلمانوں کی مدد کر سکے، لیکن منگول سپاہیوں کو شاید میرے فرار کی خبر ہو گئی۔ جب ہم دونوں باپ بیٹی یہاں پہنچے تو ہمارے پیچھے سے 10-12 منگول سپاہی پہنچ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر اسے بھگا دیا اور وہ گھوڑے کو لے کر یہ 7 والی چٹانوں کے اندر کہیں روپوش ہو گئی۔ منگولوں نے مجھے آ پکڑا۔ انہوں نے میری بیٹی کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑتے ہی لوٹ کھسوٹ لیا، میری ساری نقدی اور مال چھین لیا اور مجھ پر پے در پے تلواریں برسانے کے بعد مجھے مردہ سمجھ کر چلے گئے، لیکن مجھ میں ابھی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ وہ منگول ابھی واپس مرو کے میدانوں میں نہ گئے ہوں گے، وہ یہیں ان چٹانوں کے اندر میری بیٹی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ 3 چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، میری روح مسافر ہونے والی ہے۔ اگر ہو سکے تو میری بیٹی کی مدد کرنا، اسے ان ویشی اور بھیڑیا صفت منگولوں کے ہاتھوں سے بچا لینا، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ سنو، میری بیٹی کا نام مرینا ہے۔ پھر بوڑھے ابی حزام نے چونکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں نے تمہارے معاملے میں بخل اور لالچ کیا ہے۔ منگول 10-12 ہیں اور تم اکیلے، وہ ہر حال میں میری بیٹی کو تلاش کر کے اسے بے آبرو کریں گے۔ بدقسمتی سے وہ انتہا کی حسین بھی ہے۔ اے اجنبی، تم بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، منگولوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ بوڑھے ابی حزام کی سانس اکھڑنے لگی، پھر اس نے مدم آواز اور گہری بے بسی میں کہا، منگولوں نے میری قوم کو شکم گرسنگی کا شکار کر کے تشنہ جگر اور برہنہ تن کر دیا ہے۔ یہ شریک ابلیس قوم آسیب و چھلاوہ کی طرح میری قوم پر حملہ آور ہوئی، بستیوں کو ویران اور برباد کر کے رکھ دیا۔ مسلمان صحرا بگولوں کی طرح سرگرداں ہیں، دور دور تک تاریکی میں کوئی ہلکی سی روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ مراکش سے مصر اور حجاز سے سوڈان تک مسلمانوں پر جمود طاری ہے، اور منگول میری قوم پر غم کی یلغار، اناد کی آگ، نفرت کے طوفان اور دکھوں کا آسیب بن کر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ ان درندہ صفت اور غلام شکم منگولوں کی جرأت مندی نہیں، بلکہ فرزندان توحید کے اخلاقی زوال، روحانی استحصال اور مادی لذتوں کے باعث ہے۔ ہماری اپنی آبائی سپہ گراد قابلیت اور اپنے ماضی کی تابناکی سے بے نیازی کے باعث ہے۔ اگر ہم جامع و مربوط ہوتے، اگر ہم بیدار اور اپنے آبا کی طرح نور قمر، ضیاء نجوم اور شعاع شمس بن کر چمکتے، تو پرستان باطل ہمارے خلاف ایسی یلغار کرنے پر ہرگز آمادہ نہ ہوتے۔ خدا کی قسم، اگر مغرب کا صلاح الدین اور مشرق کا محمود غزنوی
آج زندہ ہوتے تو ان منگولوں کو مار مار کر ان کو صحرائے گوبی کی طرف بھگا دیتے۔ تم نے دیکھا ان دونوں بیدار رہنے والوں کے بعد منگول ہم پر کیسے ٹوٹ پڑے، جیسے بھیڑیے اپنے شکار پر اور گدھ مردار پر نازل ہوتے ہیں۔ بوڑھے ابی حزام کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی، اس کی سانس اکھڑنے لگی، شاید اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ پھر اس کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ خلید بن حمدون نے غور سے سنا، وہ کہہ رہا تھا، میری قوم کا سینہ دھواں دھواں ہے، اس کے پگھلنے کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ کب کوئی درویش صفت مجاہد اٹھے گا اور اللہ اکبر پکار کر ہماری امید صبح کی ارتدا کرے گا؟ کب کوئی سرفروش و سرفراز اٹھے گا جس کے آغاز اور انجام میں بھی تغیر ہوگا، جو حصار محکم بن کر اپنوں کے قلب و نظر کی تطہیر کرے گا اور اغیار کے غرور و فخر اور تعصب و گھمنڈ کو کچل دے گا؟ آہ! ابی حزام خاموش ہو گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی۔ خلید نے تڑپ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، وہ دم توڑ چکا تھا۔ خلید نے ابی حزام کی لاش اٹھائی اور بائیں طرف چٹانوں کی جانب چل دیا۔ اس کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا تھا۔ چٹانوں کے قریب جا کر خلید نے کلہاڑے کے علاوہ اپنے گھوڑے کی زین سے ایسے اوزار کھولے جو سنگ تراشوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ان اوزاروں کی مدد سے خلید نے گڑھا کھودا اور ابی حزام کو اس نے وہاں دفن کر دیا۔ جب وہ اپنے سنگ تراشی کے اوزار اور کلہاڑا زین سے باندھنے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو چونک سا گیا۔ سامنے چٹانوں کی طرف سے 10-12 منگول وحشیانہ انداز میں اپنے گھوڑے بھگاتے آ رہے تھے۔ ان کا رخ اس کی طرف تھا۔ خلید نے ایک نگاہ میں ہی حالات کا جائزہ لے لیا تھا۔ گھوڑے کی زین سے لٹکتی ہوئی اس نے اپنی کمان سنبھالی اور بھاگ کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنی پیٹھ پر بندھے ہوئے ترکش سے اس نے کئی تیر نکال کر اپنے پہلو میں رکھ دیے تھے۔ جب منگول اس کی زد میں آئے تو اس نے طوفانی انداز میں ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کا ایک تیر بھی ضائع نہ گیا اور 6 منگولوں کو اس نے چھید کر رکھ دیا تھا، جو اپنے گھوڑوں سے گر گئے تھے اور آہ و واویلا کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگے تھے۔ باقی بچنے والے 6 منگول فلفور اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے اور اپنی ڈھالیں اپنے سامنے رکھ کر وہ خلید کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ خلید فوراً چٹان کے پیچھے زمین پر لیٹ گیا، پھر وہ گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل سانپ کی طرح رینگتا ہوا کافی بائیں طرف نکل گیا تھا۔ اب وہ ایک طرح سے ان 6 منگولوں کے سامنے سے ہٹ کر ان کی دائیں جانب آ گیا تھا۔ اب ایک بار پھر اس نے ان پر تیر اندازی کی۔ اس طرح اس نے 2 اور منگولوں کو چھید کر رکھ دیا، کیونکہ ان کی ڈھالیں ان کے سامنے تھیں، جبکہ خلید ان پر ان کی دائیں جانب سے تیر برسانے لگا تھا۔ اپنے آپ کو حیات سے عجیب تر سمجھنے والے یہ منگول بوکھلا اٹھے خلید کی طرف۔ اب وہ بھی زمین پر لیٹ کر بڑھنے لگے۔ یہ صورتحال خلید کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے کہ رینگتے ہوئے وہ خلید کا گھیراؤ کر کے اسے اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر خلید نے اپنی کمان اپنے کندھے سے لٹکا لی اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خلید کو کھڑا دیکھ کر منگول بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بیزاری اور اضطراری حالت میں وہ ریچھ کی طرح اپنے منہ سے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے خلید کی طرف بڑھے۔ خلید ستون کی طرح کھڑا ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ مناسب فاصلے پر آئے تو وہ آگے بڑھا اور ان چاروں پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کا خیال تھا کہ وہ چاروں اسے لمحوں کے اندر زیر کر کے اس کی اصلیت پوچھیں گے اور اسے عبرتناک سزا دیں گے، لیکن ان کا سارا فخر و غرور ایک تخیل اور سارے اقدام وہموں اور وسوسوں میں بدل کر رہ گئے تھے۔ خلید ان پر ایسے ہی ثابت ہوا جیسے 12 سنگوں کے گروہ میں پوکا چیتا گھسایا ہو، جیسے بھیڑوں کے ریوڑ پر کوئی خونخوار تیندوا آ نازل ہوا ہو۔ منگولوں کے جس طرح آغاز میں تخیر تھا، اسی طرح وہ اب اپنے انجام میں بھی تخیر و مایوسی محسوس کر رہے تھے۔ اچانک خلید نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس کی تلوار ابھر کر گری۔ ان میں سے ایک پر خلید کی تلوار گری اور اسے خون میں نہلاتی چلی گئی۔ اچانک چٹانوں کی طرف سے لگاتار کئی تیر آئے اور ایک منگول کو چھید کر رکھ دیا۔ اب باقی 2 منگول رہ گئے تھے اور وہ عذاب جان جیسے دشمن کے روبرو بوکھلا گئے تھے۔
اسی بوکھلاہٹ میں خلید فائدہ اٹھا گیا اور اس کی برق صفت تلوار ایک اور منگول کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اب مقابلے پر صرف ایک منگول رہ گیا تھا جو اپنی تلوار اور ڈھال کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ خلید نے اس تنہا منگول کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے 11 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، پھر تو اکیلا کیوں کر میرے سامنے خود پر قابو رکھ سکے گا اور اپنے آپ میں رہ سکے گا؟ اپنی تلوار اور ڈھال پھینک دو۔ منگول پر خلید کا ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی تلوار اور ڈھال پھینک دی۔ خلید نے غضبناک آواز میں پوچھا، کیا تم مرو شہر کے ویرانوں اور کھنڈرات میں رہتے ہو؟ منگول نے خاموشی سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ خلید نے پھر پوچھا، وہاں تمہارے کل کتنے ساتھی ہیں؟ منگول نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں اور تمہارے ہاتھوں مرنے والے میرے سارے ساتھی ملا کر ہم کل 30 افراد وہاں تھے۔ خلید نے پھر سخت لہجے میں پوچھا، وہاں تمہارے ساتھی رات کہاں بسر کرتے ہیں؟ منگول نے کہا، گو مرو شہر کو گرا کر ویران اور کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن مشرقی جانب ایک مضبوط عمارت کا کچھ حصہ ابھی تک کھڑا ہے اور اس عمارت کے ایک کمرے میں میرے ساتھی رہتے ہیں۔ خلید نے اس منگول کو پھر کریدا، وہاں تمہارے ساتھی کیا ننگے فرش پر بستر لگا کر سوتے ہیں؟ منگول نے جھٹ کہا، نہیں، وہاں فرش پر مرو شہر سے حاصل ہونے والی بھیڑوں کی اون پھیلا کر سوتے ہیں۔ چند ثانیوں تک خلید تفکر میں ڈوب کر سوچتا رہا، پھر اس نے غراتے ہوئے کہا، تمہارا چنگیز خان اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ کہاں ہے؟ منگول نے کہا، اب سردیاں اپنے خاتمے پر آ گئی ہیں، چنگیز خان مشرق کی طرف بڑھ گیا ہے۔ وہ چند ایک شہروں کو فتح کرنے کے بعد کوہ ہندوکش کی شجرپوش وادیوں پر گرمیوں کی شدت گزارے گا اور دوبارہ مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرے گا۔ خلید نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو مرو کے قلعہ دار مجیر الملک اور اہل خانہ پر کیا بیتی؟ منگول نے بلا توقف کہا، مجیر الملک کے 3 بیٹے اور وہ خود مارے گئے، ان کی 2 بیٹیوں اور ان کی بیوی کو چنگیز خان اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ خلید نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، اب تم میرے لیے بیکار ہو، جو کچھ میں چاہتا تھا حاصل کر چکا۔ اس کے ساتھ خلید نے تلوار گرائی اور منگول کو کاٹ دیا۔ خلید اب بڑی بے چینی سے اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف سے اس کے ساتھ لڑنے والے منگولوں پر کسی نے تیر برسائے تھے اور ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ پھر اچانک خلید اس طرف منہ کر کے زور زور سے چلانے لگا، اے بنت ابی حزام، اپنی گھات سے باہر آ جاؤ، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، منگول ختم ہو چکے ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا نام خلید بن حمدون ہے، باہر آ جاؤ، میری ملت کی آبرو، سورج غروب ہونے والا ہے، یہاں اب خطرہ ہے، یہاں سے اب کوچ کر جانا ہی بہتر ہے۔ خلید کے دیکھتے ہی دیکھتے ابی حزام کی بیٹی ایک چٹان کی اوٹ سے نکلی اور آہستہ آہستہ خلید کی طرف بڑھی۔ ابی حزام کی بیٹی مرینا جب قریب آئی تو خلید نے دیکھا وہ ابھی تک 9 عمر تھی۔ وہ ایسی حسین تھی جیسے صدف میں موتی، جیسے پتھروں میں گوہر، اس کا چہرہ برگ زیتون کی طرح تر و تازہ، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں سرشار و کشش انگیز تھیں، اس کے باریک اور ترشے ترشے سے ہونٹ حریر گل اور امرت کا خزانہ لگ رہے تھے۔ وہ ریحان نفس، زہرہ شمائل اور شوخ دیدہ لڑکی خلید کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور حیا آلودہ پلکیں نیم بستہ تھیں۔ خلید نے بڑی نرمی میں کہا، تم تھوڑی دیر یہیں رکو، میں ان مرنے والے منگولوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر یہاں لاتا ہوں، پھر ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ مرینا نے بڑی آہستگی اور تمکین میں چوڑیوں کی جلترنگ جیسی اپنی آواز میں کہا، میں اس کام میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ خلید خاموش رہا۔ دونوں نے مل کر سارے گھوڑوں کو پکڑ لیا۔ خلید نے 11 گھوڑوں کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں آپس میں جکڑ لیا اور ایک گھوڑا اس نے مرینا کے لیے رکھ دیا۔ خلید جب اپنے گھوڑے کے پاس آیا تو وہاں مرینا اپنے باپ کی قبر پر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خلید نے اسے کھل کر رونے دیا اور اپنا جی ہلکا کرنے دیا۔ جب وہ سنبھلی اور اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو خلید نے پوچھا،
کیا ہمیں یہاں سے کوچ نہ کرنا چاہیے؟ مرینا نے معنی خیز انداز میں خلید کی طرف دیتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی منزل کیا ہے اور کس طرف کوچ کریں گے؟ خلید نے کہا، میں مرو شہر کے کھنڈرات کا رخ کروں گا۔ تمہارے بابا مجھے مرو کی خونی داستان پوری تفصیل سے سنا چکے ہیں۔ میں پہلے وہاں اپنے تہ خانوں میں بند مجبور و محکور مسلمان بہن بھائیوں کو نکالوں گا۔ اس کے بعد تمہیں نشا پور تمہارے ننہال چھوڑنے جاؤں گا۔ اگر تم مرو کے کھنڈرات تک میرا ساتھ نہ دینا چاہو اور اکیلی نشا پور کی طرف کوچ کرنا چاہو تو اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ میں تمہیں معقول نقدی اور زر راہ مہیا کر سکتا ہوں۔ مرینا نے ایک کربناک بیداری کی سی حالت میں خلید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اکیلی نشا پور نہیں جانا چاہتی۔ میں مرو کے تہخانوں میں مسلمانوں کو نکالنے کے نیک کام میں آپ کا ساتھ دوں گی، لیکن وہاں ان کھنڈرات میں تو کافی منگول ہیں، آپ اکیلے ان سے کیوں کر نپٹ سکیں گے؟ خلید نے ایک عزم میں کہا، اس کا میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ تم دیکھو گی میں منگولوں کو عبرتناک سزا دوں گا اور وہاں تہخانوں میں اسیر مسلمانوں کو رہا کرا لوں گا۔ مرینا نے کچھ بے تکلف ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے میری جان اور عزت بچائی۔ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے میرے باپ کو عزت و احترام سے دفن کیا۔ میرے بابا آپ کو بتا چکے ہوں گے کہ جب منگولوں نے ہمارا تعاقب کیا تو میں بھاگ کر ان چٹانوں میں روپوش ہو گئی تھی۔ میری خوش قسمتی کے چٹانوں کی اوٹ میں جا کر میں نے اپنے گھوڑے کو مار کر بھگا دیا اور دوبارہ میں واپس مڑ کر اس پہاڑ پر چڑھ گئی جس کے پاس سے میں گزری تھی۔ وہاں مجھے ایک غار مل گئی اور میں اس میں گھس گئی۔ وہاں سے میں اپنے بابا پر بھی نگاہ رکھ سکتی تھی۔ منگول مجھے ادھر ادھر تلاش کرتے رہے لیکن قریب ترین پہاڑ کا انہوں نے جائزہ نہ لیا۔ اس غار کے اندر میں اپنی بدقسمتی پر رو رہی تھی اور اپنی حماقت پر تاسف کر رہی تھی کہ میں نے گھوڑے کو بھگا دیا ہے۔ اب بچ جانے کی صورت میں اپنے زخمی یا مردہ باپ کے ساتھ میں کیوں کر سفر کر سکوں گی، لیکن مہربان قدرت میری مدد اور رہنمائی پر آمادہ تھی۔ اتنی دیر میں آپ آ گئے اور میرے بابا کو سنبھالنے لگے۔ پہلے میں آپ کو بھی منگولوں کا ساتھی سمجھی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے بابا سے ہمدردی کر کے منگول دھوکہ دہی سے کام لے کر مجھے چٹانوں سے باہر آنے پر مجبور کریں گے، لیکن میں اس غار میں پڑی رہی۔ جب منگولوں کی آپ سے جنگ شروع ہو گئی تو میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آپ منگول نہیں ہیں، لہٰذا میں غار سے نکل کر نزدیک ہو گئی اور اپنی استطاعت کے مطابق منگولوں پر تیر اندازی کی۔ میری خوش قسمتی کہ میں ایک منگول کو گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں بڑی احتیاط سے دوڑ دوڑ کر تیر چلا رہی تھی۔ مجھے خطرہ تھا کہ میرا تیر کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر جب آپ نے مجھے بنت حزام کہہ کر پکارا تو میرے سارے شکوک رفع ہو گئے تھے اور میں بے دھڑک اپنی کمینگاہ سے نکل کر آپ کی طرف چل دی تھی۔ آپ نے ابھی تک اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں اور دریائے مرغاب کے کنارے شمال کی طرف جاتے ہوئے آپ کی منزل کیا تھی؟ خلید اداس ہو گیا اور بجھی سی آواز میں کہا، میں بخارا کا رہنے والا ہوں۔ میرا ننہال سمرقند میں تھا، لہٰذا میں ایک عرصہ سمرقند میں بھی رہا ہوں۔ چنگیز خان کے حملوں میں میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب مارے گئے۔ میں بدقسمت اکیلا بچ نکلا تھا۔ مرینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ خلید کہتا رہا، میں جلال الدین خوارزم شاہ کے لشکر کا ایک سالار ہوں۔ جلال الدین کا نامور جرنیل امین الملک مرو کے مرحوم قلعہ دار مجیر الملک کا رشتہ دار ہے، اور اس کے کہنے پر جلال الدین نے مجھے مرو سے مجیر الملک کے بیوی بچوں کو لانے کے لیے روانہ کیا ہے۔ میں مشرقی سرزمینوں کی طرف سے آ رہا ہوں، لیکن آخری منگول سے مجھے پتہ چلا کہ مجیر الملک اپنے لڑکوں کے ساتھ مارا جا چکا ہے اور اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کو چنگیز خان پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ مرو کے مسلمانوں کو رہا کرانے کے بعد میں تمہیں نشا پور چھوڑ کر چنگیز خان کے لشکر کا تعاقب کروں گا اور وہاں مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں کو تلاش کر کے امین الملک کے پاس پہنچاؤں گا۔ مرینا نے بدک کر بدحواسی میں پوچھا، آپ چنگیز خان کے لشکر میں داخل ہو کر کیسے بچ سکیں گے جبکہ وہ مسلمانوں سے سخت بیزار ہے؟ خلید نے کہا، میں مجاہد کے علاوہ ایک سنگ تراش بھی ہوں، اور ایک سنگ تراش کی حیثیت سے میں چنگیز خان کے لشکر میں داخل ہو کر اپنا کام شروع کروں گا۔ چنگیز خان بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور جوانوں کو بے دریغ قتل کرنے کا عادی ہے۔
لیکن کاریگروں کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور انہیں خوب محاوضہ دیتا ہے۔ مرینا نے اجنبیت کی اور دیواریں گراتے ہوئے کسی قدر بے باکی سے پوچھا، میں حیران ہوں کہ جب میری قوم میں آپ جیسے درویش صفت اور عقیر خاک آدم جیسے جوان موجود ہیں، پھر ہم نے کیوں کر منگولوں سے ہزمیت اور شکست اٹھائی؟ کیا ہم اس قابل نہ تھے کہ اس وحشی اور جابر تر قوم کو واپس صحرائے گوبی کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیتے؟ کاش ہم اپنے شہروں کی حفاظت کر سکتے اور چنگیز خان کے ارادوں کو خانہ ماتم بنا دیتے، ناکامیوں سے اس کا چہرہ ارک ارک کر دیتے اور اسے اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کرتے۔ لیکن ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی حشمت اور ستوت کو داغدار کیا، اپنی قوم کو ناکامیوں کے سوزے نہاں کا شکار کیا۔ مرینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور وہ سلسلہ کلام نہ جاری رکھ سکی۔ خلید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، منگول نہیں، ہم خود اپنی شکست کا باعث بنے ہیں۔ ہم دینی یکجہتی کے بجائے نسلی اور لسانی یکجہتی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اپنے آبا کی حفت، افلاک، رفت اور ان کے فکر و کردار کی تربیت کو پس پشت ڈال کر ہم ظاہری آن بان اور خناس کے وسوسوں کا شکار ہیں۔ خلید نے ذرا رک کر غمزدہ آواز میں کہا، میری قوم کی راکھ کی تہ تلے ابھی تک چنگاریاں ہیں، کوئی انہیں بھڑکانے والا نہیں۔ اس کے کردار میں اب بھی کن فیکون کے نغمے پوشیدہ ہیں، ہر کوئی انہیں الاپنے والا نہیں۔ اس قوم کی آنکھوں میں اب بھی راز یزداں ہیں، لیکن کوئی ان میں لہریں اور ارتعاش پیدا کرنے والا نہیں، اور جو قوم اجتماعی طور پر گمراہی کا شکار ہوتی ہے، کارکنان قدرت اسے معاف نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ادبار کی لامتناہی پرچھائیوں کا شکار ہیں اور اغیار بے دھڑک ہو کر ہمارے جسموں کو ریزہ ریزہ کرتے جا رہے ہیں۔ خلید خاموش ہو گیا، پھر اس نے مرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باتوں باتوں میں دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ خلید اپنے آگے منگولوں کے جکڑے ہوئے گھوڑوں کو بھی ہانکتا چلا جا رہا تھا، جبکہ مرینا بھی اس کام میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ آخری سرما کی ملگی ہی شام ٹوٹے دل کی اداس رات میں بدل چکی تھی۔ چار سو کو بکو خاموشی اور سکوت تھا۔ لگتا تھا کسی نے جادوئے بابل اور سحر سامری پھونک کر رات کو صحرائے وحشت کی طرح بھیانک اور پرہول بنا کر رکھ دیا ہو۔ خلید اور مرینا عشاء کے قریب مرو شہر کے کھنڈرات سے قریب چٹانوں کی ایک طویل قطار کے پاس آ پہنچے۔ خلید نے وہاں منگولوں کے جکڑے ہوئے گھوڑوں کو پکڑ کر روک لیا اور مرینا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے بڑی رازداری سے کہا، مرینا، تم ان گھوڑوں کے ساتھ یہاں رک جاؤ، میں مرو کے ان کھنڈرات میں داخل ہو کر اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں، مجھے امید ہے میں کامیاب رہوں گا۔ مرینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیا میں اس کام میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں گی؟ آپ اکیلے اس قدر منگولوں سے کیسے اور کیوں کر نمٹ سکیں گے؟ یا یوں کیجئے، شہر کے کھنڈرات کے اندر میں 2-3 تہخانوں کو جانتی ہوں، وہ لوگ ہمارے جاننے والے ہیں، میں انہیں تہخانے سے باہر نکلواتی ہوں، پھر سب مل کر اصلاح عمل کو شروع کرتے ہیں۔ خلید نے کہا، ایسا ممکن نہیں، تم اپنے سامنے مرو شہر کے کھنڈرات کی طرف دیکھو، مغرب، جنوب اور مشرق میں روشنی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں منگولوں کے الاؤ روشن ہیں اور وہ بیٹھ کر پہرا دے رہے ہیں تاکہ تہخانوں سے نکل کر کوئی بھاگنے میں کامیاب نہ ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ان کھنڈرات میں داخل ہوئی تو کوئی تہخانہ نہ کھلوانے سے قبل ہم دونوں پکڑے جائیں گے اور منگول ہمیں فوراً مار دیں گے، اور پھر تمہارے ساتھ ہونے سے مجھے منگولوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ تمہاری حفاظت کا دوہرا فرض بھی ادا کرنا پڑے گا۔ خلید نے کہا، میں تمہیں زیادہ دیر تک انتظار کے کرب میں نہیں رکھوں گا، منگولوں کو ٹھکانے لگا کر میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا، پھر ہم مل کر تہخانوں کے اندر چھپے ہوئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نکال سکیں گے۔ سنو مرینا، اگر میں واپس نہ آ سکوں تو تم محسوس کرو کہ منگول مجھ پر غالب آ گئے ہیں تو فوراً میرے گھوڑے پر سوار ہو کر نیشا پور کی طرف روانہ ہو جانا۔ میرے گھوڑے کی خرچین میں کئی روز کی خوراک ہے، اس کی زین سے پانی کا مشکیزہ بندھا ہوا ہے
اور خرچین میں نقدی کی ایک بڑی تھیلی بھی ہے۔ دریائے مرغاب کے کنارے جس شاہراہ پر میں آیا ہوں، اسی شاہراہ پر تم پہلے طوس کی شہر کی طرف جانا، وہاں سے بائیں ہاتھ یہ شاہراہ مڑتی ہے اور سیدھی نیشا پور کی طرف جاتی ہے۔ میرا گھوڑا ان سب راہوں سے خوب واقف اور شناسا ہے، یہ بہت جلد تمہیں نیشا پور پہنچا دے گا۔